وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. محترم حضرات، پہلی جو نشست ہوئی اس میں ہم لوگوں نے دعوت اللہ کے میدان میں یا خدمت دین کے میدان میں غلط منہج اگر کوئی اپناتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس سے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اور تاریخ اسلام کی روشنی میں خلافت عباسیہ کے دور کی ایک بڑے اہم معاملے کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ بات سمجھی کہ دعوت یا خدمت دین کی کوشش جب غلط منہج کی پر کی جاتی ہے تو بظاہر وہ دین کی خدمت ہوتی ہے، بظاہر ان کی نیت دین کی خدمت ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن انجام یا نتیجہ جو سامنے آتا ہے وہ دین کی خدمت سے زیادہ خود دین کا نقصان والا ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے بات رکھی۔ میں ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک دوسری مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر دعوت اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں، منہج اگر درست نہیں رہے گا تو دعوت کا نقصان ہوگا، دعوت کا فائدہ اس کے اندر نہیں ہوگا۔ اس کو ایک اور تاریخی مثال کے ذریعے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں یہ بات سمیٹ لوں، تاکہ جو بات پہلے ہی ہو چکی ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے آپ نے سنے ہیں، تو بہت زیادہ بھی کوئی ٹاپک پھیل جائے تو باتوں کو محفوظ کرنا اور ان کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ بات لمبی ہو اور فائدہ کم ہو، یہ بات نہ ہونے پائے۔ ایک مسئلہ تاریخ اسلام میں ماضی قریب میں 19ویں صدی عیسوی، ابھی ہم جس اس میں ہیں 21ویں صدی میں، 21st سینچری میں ہم لوگ ہیں عیسوی تاریخ کے اعتبار سے، تو میں بات کر رہا ہوں 19ویں صدی کا اختتام اور 20ویں صدی کا جو آغاز کا جو دور تھا۔ اس دور میں ایک صورتحال عالم اسلام کے اندر پیش آئی۔ وہ کیا تھا؟ یورپ میں صنعتی انقلاب کہتے ہیں، 18ویں صدی میں یہ آیا، 18ویں صدی میں 18th سینچری میں یورپ میں صنعتی انقلاب آیا، یعنی یورپ کے اندر جو ہے ایک ریولیوشن، ایک انقلاب برپا ہوا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فروغ بہت زیادہ ہوا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر حکومتوں کی کمزوریاں، جو خلافت قائم تھی ترکی کے اندر، ان کی کمزوری اور خود مسلمانوں کی دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ سے اور خود عالم اسلام کے اندر مسلمان پسماندہ سے پسماندہ، یعنی بیکورڈ سے بیکورڈ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ اس صنعتی انقلاب کے بعد یہ جو یورپی قومیں تھیں بہت تیزی سے ترقی کرنے لگی، دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ آگے بڑھنے لگی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے بڑھنے لگی، اور مسلمانوں کا مسئلہ یہ تھا کہ الگ الگ اسباب تھے، تفصیل میں گئے بغیر مختصر ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے پیچھے ہونے لگے۔ اب یہ بظاہر جو ہے دنیا کی ترقی اور دنیا کا زوال تھا، دنیاوی اعتبار سے ایک طرف ترقی ہو رہی تھی، دنیا کے اعتبار سے مسلمان زوال پذیر تھے، تعلیم نہیں تھی وغیرہ، بہت سارے اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ پیچھے ہو رہے تھے۔ اس بیچ میں ایک ذہن یہ پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر خاص طور پر کہ یہ جو یورپی اقوام ہیں، کرسچنز ہیں، زیادہ تر کرسچن ہی ہیں، پورے تقریباً کرسچن ہی کہیے آپ، یہ یورپی اقوام
اپنے مذہب کو چھوڑ کر جب نکلی تو پھر انہوں نے خوب ترقی کی، مذہب سے آزاد ہو کر بڑی ترقی انہوں نے کی، دین کو اپنی جو کرسچینٹی تھی اس سے لا تعلق ہو گئے، انہوں نے اپنے مذہب کو صرف اپنی چرچ تک محدود رکھ لیا، ہفتے میں ایک دن اتوار کے دن چرچ میں جو جائے جائے، جو نہ جائے اس پر پکڑ بھی نہیں، دنیا اپنی پوری طریقے سے اپنے دین سے الگ کر لی، اس لیے وہ لوگ ترقی کر گئے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ ذہن مسلمانوں میں پنپنے لگا کہ مسلمان بیکورڈ اس لیے ہیں کہ مسلمان اس قدیم دین کو مانتے ہیں جو 1400 سال پرانا ہے، یا اس وقت کی اگر بات کریں تو 1300 سال یا 1200 سال پرانا دین ہے، تو پرانے زمانے کے دین کو پکڑے رہنے کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ اب جس طرح عیسائیوں نے اپنے مذہب سے دستبردار ہو کر اپنا مذہب چھوڑ کر سائنس اور ٹیکنالوجی کی راہ اپنائی تو ترقی کرتے چلے گئے، ایسے دور میں مسلمان بھی اگر اب مذہب کو چھوڑ کر آگے بڑھیں گے، مذہب کو لمیٹڈ اسے محدود کر دینا چاہیے، جیسے وہ لوگ چرچ تک محدود کر لیے، مذہب بھی صرف مسجد کے اندر بندے اور خدا کے درمیان کے معاملات میں ہونا چاہیے، باقی تجارت، کاروبار، لین دین، سائنسی ترقی، ان سب چیزوں کے اندر مذہب کا کوئی کام نہیں، ساری زندگی کو مذہب کے رنگ میں رنگ دینا یہ غلط ہے۔ یہ تصور جو ہے مسلمانوں کے اندر پھیلنے لگا، ظاہر بات ہے یہ ایک قسم کا جو ہے دین بیزاری کا مرحلہ تھا، اور اگر یہی فکر مضبوط ہوتی جاتی دین سے لوگ مرتد ہو جاتے، ہو رہے تھے لوگ دین سے پھرنے، یہ جو ہے بڑی خطرناک صورتحال تھی مسلمانوں کے سامنے۔ اب ایسی صورتحال میں کرنا کیا چاہیے؟ ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جاتا کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس غلط فہمی کا خاتمہ کیا جاتا، لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا کہ یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، تو یہ دین ہر زمانے کے لیے انسانوں کی ترقی، انسانوں کی فلاح و بہبود، انسانوں کو آگے بڑھنے کی راہ میں سپورٹ کرنے والا دین ہے، یہ رکاوٹ بننے والا دین نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت تھی۔ صحیح طریقہ کیا ہوتا؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم بہت آسان الفاظ میں ان کو سمجھاتے کہ مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، یہ قرآن، یہ سنت، یہ دین اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے جب اسے دین بنا کر بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دین میں وہ قابلیت ہے کہ یہ ہر زمانے کے حالات میں برابر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتا ہے، لوگوں کی دنیا کی فلاح و بہبود اور ترقی کی راہ میں مددگار ہوگا، یہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یہ چیز لوگوں کو سمجھا کر لوگوں کو دین پر مطمئن کیا جاتا، یہ خدمت کا صحیح راستہ تھا۔ ایسے ماحول میں دیکھیے وہی بات کہ منہج کا جو فرق آتا ہے نا، تو منہج کے فرق سے دعوت مفید ہونے کے بجائے مضر کیسے ہو جاتی، یہ آپ سمجھیے۔ ان حالات میں کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب مسلم قوم کو، خاص طور پہ نئے ذہن کے نوجوان، نئے ذہن کے لوگوں کو، اور خاص طور پہ جو یورپ، امریکہ، دنیا کی ملک ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھ کر دین سے بیزار ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے مذہب سے آزاد ہو کر ترقی کی، ہم بھی مذہب سے آزاد ہو کر ترقی کریں گے۔ ان لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ انہوں نے کیا اپنایا؟ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ اسلام کو سائنٹیفک جو حقائق ہیں یا سائنس میں جن کو فیکٹ مانا جاتا ہے، یہ کوشش کرنی شروع کی کہ قرآن بھی وہی بتاتا ہے جو سائنس بتا رہی ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ قرآن کی سائنٹیفک تشریح کی جائے، اسلام کی سائنٹیفک وضاحت کی جائے، اسلام کو جو سائنس کے فیکٹس ہیں یا سائنس کے میدان میں مسلمات فیکٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے جوڑ کر اس طرح بتایا جائے کہ قرآن پوری طرح سے سائنسی حقائق کی تائید کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کا جو اعتماد قرآن و سنت پر سے ختم ہو رہا ہے، وہ اعتماد پھر سے قرآن و سنت پر بحال ہو جائے گا، اور لوگ دین سے مرتد نہیں ہوں گے، بلکہ نئے غیر مسلم حضرات کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک ذہن جو ہے آیا کہ اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو
سائنسی جو حقائق ہیں، سائنس کے میدان کے جو مسلمات ہیں، فیکٹس ہیں، ان سے ایسے جوڑ کر بتایا جائے کہ جو بات آپ سائنس میں بتائیں قرآن میں یہی بات بتائی گئی ہے. ہر چیز کو، سائنٹیفک چیزوں کو قرآن سے، یا قرآن کو سائنٹیفک چیزوں سے ایسے جوڑا جائے کہ یہ سمجھ میں آئے کہ قرآن وہی بات بتا رہا ہے جو سائنس بتا رہی ہے. اب آپ یہاں تک اگر سوچتے ہیں، ابتدا میں اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا؟ لوگوں کو جو ہے اگر سائنس کے سے لوگ متاثر ہیں، ذہن لوگوں کے، اور اس کی وجہ سے دین سے بدک رہے ہیں، دین سے متنفر ہو رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو دین کی وہ شکل دکھائیں گے جو ان کی اپنی سمجھ یعنی سائنٹیفک سوچ کے عین مطابق نظر آئے. یہاں جو ہے ایک منہج، ایک نیا منہج، یہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا پرانے زمانے میں کبھی. ایک نیا ایک منہج لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا. اب بظاہر یہ خدمت دین کے لیے کیا گیا، بظاہر یہ دین کی دعوت کے لیے کیا گیا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جا سکے، اس کے ذریعے دین کی طرف لایا جا سکے، اسی مقصد سے کیا گیا تھا. لیکن انجام کیا ہوا؟ دیکھیں انجام یہ ہوا کہ اب لوگوں کے اندر یہ ایک مزاج تو یہ بن گیا کہ اب وہی چیز مانیں گے جو سائنٹیفیکلی پروو ہوگی، جو سائنٹیفیکلی پروو نہیں ہوگی وہ چیز ہم نہیں مانیں گے. یہ جو ہے ایک ذہن بن گیا لوگوں کا مستقل. کیا یہ صحیح بات تھی؟ آپ نے کوشش صحیح مقصد سے کی ہوگی، لیکن طریقہ منہج آپ نے صحیح نہیں اپنایا. اور اکثر ہم کیا کرتے ہیں، بھئی ان کی نیت صحیح تھی، وہ بھی تو دین کی خدمت ہی کرنا چاہتے تھے. نیتوں پہ بات نہیں ہے، آپ کی نیت صحیح تھی، لیکن عمل کے صحیح ہونے کے لیے صرف نیت صحیح ہونا کافی ہے یا طریقہ صحیح ہونا بھی ضروری ہے؟ طریقہ بھی صحیح ہونا ضروری. تو یہ جو منہج بدلا گیا، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ اب لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ کوئی بھی چیز قرآن کی بات بتائیں، حدیث کی بات بتائیں، نہیں سائنٹیفیکلی یہ جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو میں نہیں مانوں گا. تو جو منہج صحابہ کا تھا، آپ کو ان کے اوپر یقین دلانا تھا. آپ یہ کہتے کہ بھائی دیکھو قرآن اور سنت کی بات اللہ کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے جو غلط نہیں ہو سکتی. ہاں سائنس کے اعتبار سے پروف نہیں ہو رہی ہے. آج سائنس ایک چیز کو مانتی ہے، کل بدل سکتی ہے. سائنس جو ہے چینج ہوتا ہے. سائنس کے اندر یہ بات ہے، ایک چیز آج فیکٹ ہے، کل پھر وہ فیکٹ نہیں رہتی، چینج ہو جاتی ہے. سائنس میں یہ ساری چیزیں تبدیلیاں آتی. لوگوں کو مطمئن کرنے کے دوسرے راستے ہو سکتے تھے جو کیے علماء نے. اس راستے سے علماء نے کوشش کی کہ اسلامی حقائق کو دلائل کی روشنی ہی میں بیان کریں گے. نئے لوگوں کے ذہن کو مطمئن کرنے کے نام پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دین اتنا سائنٹیفک ہے کہ جو سائنٹیفیکلی پروف نہ ہو وہ دین نہیں ہے. لیکن یہ ہوا، اور اس کی وجہ سے آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج تک جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں جنہوں نے دین پڑھا نہیں ہے، دین سمجھا نہیں ہے، ان کے پاس آپ بات کریں گے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن دین کی تفصیلات میں سے بہت ساری باتوں پہ ان کا ایمان نہیں ہے. آج آپ نوجوانوں میں بات کریں، غیر مسلموں میں بات کریں، اور خود غیر مسلموں میں کام کرنے والے آپ اگر دیکھیں گے تو منہج کی تبدیلی سے نقصان ہوا. دوسرا نقصان یہ بھی ہوا کہ بسا اوقات کیا ہوا. دیکھیں اب ایک میں آپ مثال بتا دیں. سائنس کیا ہے؟ سائنس مسلسل تحقیق کا نام ہے. سائنس میں کوئی پوائنٹ ایسا نہیں کہ یہ ختم ہے اب اس کے بعد اس پہ تحقیق نہیں. سائنس ہر چیز میں تحقیق کی بات. تو ہوتا کیا ہے سائنس میں؟ آج ایک چیز فیکٹ ہے، یعنی حقیقت، مسلمہ حقیقت ہے، یہ سائنس میں فیکٹ ثابت ہو چکا ہے. تو آج آپ کیا کرتے ہیں؟ اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ سائنس میں فیکٹ کے طور پہ مان رہے ہیں، قرآن کی یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے، آپ نے کہہ دیا. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جسے آج سائنس نے فیکٹ کہا وہ کل چینج ہو گیا. ہوتا ہے، میں بتایا نا کہ سائنس تو مسلسل چلتی رہتی ہے، اس پہ ریسرچ رکتی نہیں. اب جو چیز فیکٹ کے طور پہ مانی جاتی تھی اب وہ چینج ہو گئی کل. تو اب دین جو ہے خسارے میں آ گئے، اس لیے کہ آپ نے کہا تھا یہی قرآن کہہ رہا ہے، تو سائنس نے اپنا اسٹانڈ چینج کر لیا تو قرآن غلط ہو گیا، یا قرآن کی بات غلط ہو گئی. حالانکہ قرآن کی بات غلط نہیں ہے. آپ نے قرآن کی بات کو سائنٹیفک فیکٹ سے جوڑ کر جب یہ کہہ دیا کہ یہی قرآن کی تفسیر ہے، اور جب وہ فیکٹ چینج ہو گیا تو قرآن کی بات غلط ہو گئی لوگوں کی نظر میں. جبکہ سچائی یہ تھی کہ قرآن، میں نے جیسے پہلے ہی بات کہی کہ عقلاً جو چیز ناممکن ہو قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن عقلاً جو چیز عقل نہیں سمجھ سکتی، بسا اوقات بعض اوقات عقل حیران رہتی ہے، ایسی بہت ساری چیزیں کتاب و سنت میں آئی ہیں.
تو یہ جو منہج ایک سسٹم جو چلا نا کہ دعوت کے کام سے کہ غیر مسلموں کو ہم جو ہے اسلام کے قریب لانا ہے تو ہم کو سائنٹیفک ذہن کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو اس ذہن کے ساتھ جو کام کیا گیا وہ یہ کہ قرآن کو سائنس کے ساتھ ایسے جوڑنے کی کوشش کی گئی کہ پھر فائدے کے ساتھ یہ نقصانات. یہ ہوتا ہے منہج کے بدل جانے کی وجہ سے دعوت پر نقصان, دعوت کا نقصان. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھیے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے, آج بہت کامن ہے غیر مسلموں میں کام کرنے والے عوام نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو لوگ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں بسا اوقات, ان لوگوں کے اندر یہ چیز کامن ہے. آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ نئے ذہن کا خیال رکھ کر ہم کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. جدید ذہن یعنی لوگوں کے, نئے لوگوں کے, پرانے زمانے کی باتیں کریں گے, نئے زمانے کا ذہن اسے قبول نہیں کرتا. اب اسلام کی انٹلیکچوئل لیول پر اس کا ایکسپلینیشن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بالکل جو کریم طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئلس ہیں, بہت زیادہ تعلیم یافتہ, چاہے وہ سیاست کے میدان میں بہت اونچے درجے کے ہوں, تجارت یا تعلیم, سائنس, مختلف میدانوں میں اونچے ذہن جو ہیں, ان کے مطابق دین کو کرنا چاہیے, ان کے نزدیک اسلام کو اپیل کرنے والا بنانا چاہیے. اب یہ جملہ غلط لگتا ہے آپ کو؟ کسی کو بھی غلط نہیں لگتا. اس میں کیا غلط ہے؟ ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو سب کے نزدیک پسندیدہ اور قابل قبول بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن یہاں جو ہے کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے اس چیز نے لوگوں کے اندر ایک ذہن یہ پیدا کیا ہے کہ اسلام اور اسلامی عقائد, اسلامی تعلیمات کا جو معنی و مفہوم صحابہ تابعین کے زمانے میں تھا, آج کے زمانے میں وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے تو نئے کا مطالبہ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام کا ایسا ایکسپلینیشن آنا چاہیے, ایک نئی ایسی تفسیر, نئی ایسی تعبیر آنی چاہیے جو آج کے دور کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس کو جو ہے میچ کرنا چاہیے, اس کی برابری کرنی چاہیے اور اعلیٰ دماغوں کو اپیل کرنا چاہیے. تو آپ پہلے اس کا مطلب یہ مان رہے ہیں کہ قرآن اور سنت جو صحابہ تابعین کے زمانے میں تھا ایسا جیسا کا ویسا اگر ہے تو وہ آج کے زمانے میں لوگوں کے ذہن کو اپیل نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ جو ذہن جن لوگوں کا ہے اور آپ کو بھی دونوں کو یہ میں دعوت دیتا ہوں کہ اس پچھلے 100 سال کے دوران اسلام قبول کرنے والے ذہین لوگ, انٹلیکچوئلز کی آپ ہسٹری جو قبول اسلام کی داستانیں لکھی جاتی کتابوں میں آپ اسے پڑھ کر دیکھیے, اسلام کی وہی سادہ اور فطری تعلیمات نے ان کو زیادہ متاثر کیا ہے. آپ کی انٹلیکچوئل تفسیرات سے وہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ دعوت کے میدان سے جڑنے کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جب قیامت تک کے لیے بنایا ہے, اس قرآن کو جب قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کی ضمانت لی ہے, اس حدیث کو قیامت تک کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اور جیسے میں نے کہا قرآن سے مراد صرف ٹیکسٹ نہیں, صرف الفاظ نہیں, الفاظ کے ساتھ ان کا معنی و مفہوم بھی, تو یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو خود اس قرآن کی دعوت میں, اس سنت کے اندر وہ قوت, وہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر قسم کے ذہن کو متاثر کر سکتی ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ پڑھتا ہے تو اس قرآن کے اندر اسے وہی بظاہر سادہ آیتوں میں اسے اپنے سائنسی ذہن کو متاثر کرنے والی باتیں ملتی ہیں اسے. اور اس قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ ایک سیدھا سادہ بھولا بھالا آدمی, سماج کا متوسط درجے کا آدمی اگر اسے پڑھتا ہے یا اس کے پیغام کو سنتا ہے, اس کی اپنی زندگی کا, اس کی جو ذہنی سطح ہے, اس کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اور اس کی اپنی جو زندگی کی ضرورت, وہاں بھی اسے اسلام اپیل کرتا ہے. اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات رکھی ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ کہہ کر کے جو ہے نئے زمانے میں انٹلیکچوئل لیول کو میچ کرنے کے لیے اسلام کی نئی تعبیر, نئی تفسیر کی ضرورت ہے. ایک ایسا ذہن بن گیا کہ غیر مسلموں سے پہلے خود مسلمان جو ہے وہ عقل پرست بن کر بیٹھ گئے, خود وہ اپنے آپ کو جو ہے قرآن و سنت کی تعلیمات پر مطمئن محسوس نہیں کرتے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے شبہات وہ ہیں جو آج تک کسی غیر مسلم کی طرف سے نہیں اٹھائے گئے, یہ خود ان کے اپنے ذہن کے شبہات ہوتے ہیں. یہ مان لیتے ہیں کہ نہیں یہ بھی غیر مسلموں کا شبہ, نہیں, غیر مسلموں نے نہیں اٹھایا شبہ. یہ آپ کا جو ذہن آپ نے بنا لیا ہے کہ ذہن وہ
کہ جو ہمارے انٹلیکچوئل کا جو ہماری جو سمجھداری کا ہماری سمجھ بوجھ کا ہماری عقل کا جو معیار ہے اس پر دین کو آنا چاہیے، تو شبہات آپ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، گرچہ آپ اسے غیر مسلموں کے نام سے جوڑ کر بتا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، آپ دیکھیں ماضی قریب میں ہندوستان کے اندر بعض لوگوں تھے، پاکستان کے اندر ہیں، دوسرے ملکوں کے عرب دنیا کے اندر بھی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں گے ویسٹرن کنٹریز کی بات کریں وہاں بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک طبقہ ہے جس کو انٹلیکچوئلز کا طبقہ کہتے ہیں، یعنی مفکرین کا طبقہ کہتے ہیں۔ ان کا ذہن ہی کیا ہے؟ جیسے وہ تجربہ کیا گیا تھا سائنٹیفک، اسلام کو سائنٹیفک حقائق سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی، وہی کوشش اب سائنٹیفک فیکٹ کے ساتھ ہی نہیں، انٹلیکچوئل لیول سے میچ کرنا، یعنی لوگوں کا جو ذہنی معیار ہے، لوگوں کی جو ذہنی پہنچ ہے، اس سے میل کھانے والی بات۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں، آج اگر آپ سنیں گے کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جائے گا تو مسئلے کا جواب دینے کا طریقہ، دین کا اگر مسئلہ پوچھا، دنیا کی بات ہو تو آپ جو چاہے بولیں، دین کا مسئلہ اگر پوچھا جائے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے فلاں آیت اتاری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں حدیث بیان کی ہے، قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں صحابہ نے یا تابعین نے یا اہل علم نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا، مسئلہ ایسا، یہ طریقہ ہوتا ہے جواب دینے کا۔ لیکن انٹلیکچوئلز کا طریقہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ قرآن کی آیت کا، حدیث کا، یا جو ہے صحابہ کے کسی قول کا حوالہ کبھی نہیں آئے گا، وہ گفتگو ہی ایسے شروع کریں گے، جنرلائز کرنا جسے کہتے ہیں، جنرلائز کرنا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دین یوں کہتا ہے، دین یوں کہتا ہے، جو جملے وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے جملے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے اپنی عقل کی ایجاد ہے۔ دین کے نام پہ لوگوں کو ذہنی جو رائے ہے انسان کی وہ دین کے نام پہ پیش کی جا رہی، یہ اس وقت چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو دین قرآن تھا، جو دین سنت ہے، جو دین صحابہ تابعین تبع تابعین نے سمجھ کر پہنچایا تھا، وہ دین کہیں پیچھے رہ جائے گا۔ باقی آپ کی کوشش جاری رہے گی، آپ بولیں گے، کوئی آپ کے انداز سے متاثر ہے، کوئی آپ کی زبان سے متاثر ہے، کسی کو آپ کی عقل کی بات اس کی عقل سے میچ ہوتی، میل کھاتی محسوس ہوتی، زیادہ اپیل کرتی ہے، دل کو لگتی ہے، وہ سب چلتا رہے گا۔ لیکن یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہی مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک دور میں ایسا بھی ہوگا کہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دینے والے ہوں گے۔ علم کتاب و سنت ہے، صحابہ کی سمجھ ہے۔ ابن قیم نے کہا العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان، کہ علم قال اللہ قال الرسول کا نام ہے، اور صحابہ جو ان کی سمجھ رکھنے والے تھے ان کے اقوال کا نام ہے۔ تو اس کو علم کی بنیاد پہ نہ ہو کر ایسے ہی فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، حالانکہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ واہ کیا بات کہی ہے، بالکل دل کو لگتی کہی ہے، دماغ کو اپیل کرتی کہی ہے۔ آج تک کسی عالم کو ہم نے کہتے ہیں، عالم کیوں بولے گا وہ بات جو آپ کی عقل کی بات ہے؟ عالم علم کی بات کرے گا نا۔ اس دور میں اگر آپ کسی کو یہ کہتے سنیں آج تک میں نے کسی عالم کو وہ بات کہتے نہیں سنی جو آج فلاں مفکر صاحب نے کی، تو آپ خوش مت ہوں، یہ خطرے کی گھنٹی سمجھیں آپ۔ کیوں آج تک کسی عالم کی زبانی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ایک عالم غلطی کر سکتا ہے، دوسرا عالم غلطی کر سکتا ہے، تیسرا، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ علم سرے سے خالی ہو جائے علماء کے پاس سے، اور بات کرنے والے دلیل قرآن کی نہ دیں، سنت کی نہ دیں، عام باتیں کریں، اپنے انٹلیکچوئل اس پر جو ہے بات کریں، اور آپ کو لگے وہ بات دین کی ہے۔ یہ ہے آج کے دور کا ایک بڑا مسئلہ جسے ہم کہتے ہیں باطل مناہج کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے۔ آپ دعوت کے نام پر جو کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر دعوت اللہ کے نام پر میں بات کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر، چونکہ گہرا علم رکھنے والے علماء سے زیادہ نوجوان طبقہ بہت زیادہ اس کے اندر آ گیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا ہے کہ علم محنت چاہتا ہے۔ عقل سے بولنے کے لیے ہر آدمی اپنی عقل سے کچھ نہ کچھ بول سکتا ہے، تو بہت بڑا طبقہ دعوت و تبلیغ کے میدان سے جڑا ہوا وہ ہے جو علماء کے نہج پر چلنے کے بجائے، علم کے طریقے پر چلنے کے بجائے اسی عقلانی منہج کے راستے پر چلتا ہے، اسی عقل پرستی کے مزاج پہ چلتا ہے، اسی قسم کی کتابیں پڑھتا ہے اور اسی قسم کی کتابیں پھیلاتا ہے۔ اس کو کیا لگتا ہے کہ اس کو پڑھ کر لوگ جلدی متاثر ہو جاتے، اس کو پڑھ کر لوگ فوراً اسلام قبول کر لیتے۔ میں پھر وہی بتانا چاہوں گا، آپ مکلف صحیح منہج پر کام کرنے کے ہیں، آپ مکلف اس کے نہیں ہیں کہ آپ منہج میں سمجھوتا کر کے لوگوں کی تعداد بڑھائیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہدایت آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں،
اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی صحیح راستہ کیا یہ بتاتے ہیں، لیکن ان کو بدلنا، ان کو گمراہی سے نکال کر توحید پر، ہدایت پر لے آنا، یہ آپ کے بس کی بات ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، توفیق سے آپ اسے نہیں نواز سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بدلتا ہے۔ اس لیے غلط فہمی نکال دیجئے کہ آپ اپنے منہج کو بدل کر بڑے لوگوں کو جو ہے ہدایت دینے میں کامیاب ہوں گے، آپ نہیں، ہدایت وہ دیتا ہے، آپ نہیں۔ اور آج آپ کو ایک مسئلہ میں سنا دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیں، آپ اگر صحیح انداز سے دعوت پہنچا دیتے ہیں، ایک آدمی بھی آپ کے ہاتھ پر قبول نہیں کرتا اسلام، اللہ نہ کرے مان لیں کہ آپ کے ہاتھ پر ایک آدمی بھی اسلام قبول نہیں کرتا، آپ کو بالکل بھی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا کام پورا کیا، آپ نے اپنے منہج میں سمجھوتا کیا، آپ نے صحیح نہج پر، صحیح طریقے پہ کام نہیں کیا۔ ہزار لوگ آپ کے ہاتھ پہ قبول کر لیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ان کو تو ہدایت مل گئی، آپ کا عمل برباد کر دیا گیا ہو کہ آپ نے صحیح طریقے پہ کام نہیں کیا۔ یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بات بتائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ روز قیامت انبیاء آئیں گے، انبیاء علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے آنے کی کیفیت بیان کی، کہا کہ کچھ نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے معہ رہط، ان کے ساتھ ایک چھوٹی جماعت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ اکا دکا لوگ ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے کہا ایک نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی ان کا متبع نہیں ہوگا، کوئی امتی ان کا پیروکار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اچانک ایک بڑی جماعت دیکھوں گا میں تو میں سمجھوں گا یہ میری امت ہے، مجھے کہا جائے گا کہ نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور پھر مجھے میری امت دکھائی جائے گی جو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ دیکھیے ہمارے ایمان کا حصہ تمام انبیاء نے اپنا کام کما حقہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ اپنی دعوت میں وہ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب سوال یہ ہے، اگر کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا پیغام جیسا کا ویسا پہنچا دیا جائے، تمام انبیاء کامیاب ہوئے، لیکن اگر کامیابی کا معیار یہ طے کر لیا جائے کہ کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا نہیں کیا، تو پھر آپ کیا کہیں گے ان انبیاء کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے کہا ایک نبی ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، ایک نبی ان کے ساتھ دو چار لوگ ہوں گے، ایک نبی جن کے ساتھ چھوٹی جماعت ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے سارے انبیاء نے اپنی ذمہ داری نبھائی، کسی نے کمی نہیں کی، اور سارے انبیاء پورے کامیاب تھے، کوئی ناکام نہیں ہے ان میں سے، کوئی ناکام نہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہدایت کا جو معاملہ ہے نا، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور توفیق جو ملتی ہے دائی کی دعوت کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، دائی کی دعوت کی وجہ سے اتمام حجت ہوتا ہے، دائی کی دعوت کی وجہ سے اتمام حجت قائم ہوتی ہے۔ باقی ہدایت دینا نہ دینا، وہ ہدایت کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں، یہ طے کرنا خالص اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسی لیے آپ کبھی منہج کے معاملے میں سمجھوتا نہ کیجیے، صحیح نہج پہ کام کیجیے، جو کرتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں صحیح طریقے پہ کیجیے، باقی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیجیے، اپنے دل میں تڑپ رکھیے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، ان کے لیے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگیے، ہدایت کی توفیق مانگیے، اللہ تعالیٰ میری قوم کا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ دعا آپ کیجیے، کوشش کیجیے، آپ صحیح منہج پر رہ کر کوشش کیجیے، لیکن نتائج کے چکر میں غلط سمجھوتے مت کیجیے، نتائج کے چکر میں غلط سمجھوتے مت کیجیے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت سستی نہیں ہے کہ جس کو بھی چاہی مل گئی والی بات نہیں۔ آدمی اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس کا قابل ثابت کرنا پڑے، اللہ دے گا تبھی جا کر کسی انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، اللہ نے کہا سمود، قوم سمود، ہم نے ان کے پاس اپنی ہدایت بھیجی، اپنا پیغام بھیجا، اب ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ لپک کر لینا تھا کہ ہدایت آئی ہے، لپک کر لینا، اپنانا چاہیے کہ ہدایت آئی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، ہدایت کے آ جانے واضح ہونے کے باوجود اندھے بنے رہنے کو انہوں نے پسند کیا۔ تو اللہ کو بھی کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔
جو اللہ کی دعوت انسانوں کی ضرورت ہے، اللہ کی نہیں. اور جب اللہ کی دعوت پہنچے اور انسان بے نیازی کا اظہار کرے تو اللہ کو بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے. فاستحبوا العمى على الهدى، اللہ کی ہدایت آنے کے بعد بھی انہوں نے اندھے پن کا مظاہرہ کیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے ہدایت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہون، صاعقۃ العذاب الہون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسوا کرنے والے عذاب کی بجلی نے، کڑک نے انہیں پکڑ لیا، ہلاک اور برباد کر دیے گئے. تو ہدایت جو ہوتی ہے وہ صرف ہمارے شوق اور ہمارے جذبے پر نہیں ہے. ہدایت میں اللہ کی نظر میں وہ ہدایت کے مستحق ہونے چاہیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ داعی اپنی دعوت میں کامیاب ہے لیکن مدعو قوم اللہ کی نظر میں ہدایت کی مستحق نہیں ہے، ہدایت نہیں ملتی. لیکن اس کی وجہ سے داعی کو کامیاب اور ناکام نہیں تصور کرنا چاہیے. داعی کی کامیابی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اللہ کے نبی آپ یاد دہانی کروانے والے ہیں. وہ جو ازل میں تم نے اقرار لیا تھا آج بھولے بیٹھے ہو وہ یاد دلا رہے ہیں. وہ جو فطرت اسلام جس پر تمہیں اللہ نے پیدا کیا تھا تم بھول گئے ہو اسے یاد دلانے والے ہیں. اب اس کے بعد یاد آ جانے کے بعد قبول نہ قبول اس سے داعی کا تعلق نہ. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط ہو کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ بدل کر رہیں گے، نہیں. آپ کا کام ہے دعوت کا کام صحیح نہج پہ کرنا. تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. جو بات مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی میں نے بہت مختصر کہی ہے. آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ دین کی تبلیغ اور دعوت کا جو معاملہ ہے یہ بھی دین کی اس شرط کا پابند ہے کہ اس میں بھی سنت کی، شریعت کی موافقت ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح منہج کو پہچان کر صحیح منہج پر آپ کام کریں. اگر آپ نے صحیح منہج پر کام نہیں کیا تو پھر جتنی باتیں اب تک آپ کے سامنے کہیں وہ اس مسئلے کو بتانے کے لیے کافی ہیں. تو جو عنوان تھا ہمارا اس عنوان کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے. اب کیا کیا مناہج پائے جاتے ہیں، غلط مناہج کیا کیا ہیں؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کی پہچان ہو جائے تو پھر باطل کی پہچان ہو جاتی ہے. اسلام کی پہچان ہو جائے تو ادیان باطلہ کی پہچان ہوتی ہے. صحیح منہج صحابہ کا اگر آپ کے سامنے واضح ہو، آپ اس پر محنت کریں گے، اس پر اگر آپ دین کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، اسی نہج پر کام کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر باطل مناہج خود بخود آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے. میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی بھائیوں کو، تمام حضرات کو دین سیکھ کر سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح منہج پر دین کو سیکھ کر صحیح منہج پر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دعوت کو مؤثر بنائے، اس گمراہ قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر انسان، ہر بندے تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی مرتے دم تک اس ہدایت پر قائم دائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو دین کی حالت ہی میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میری آپ سے اپیل بس یہ ہے کہ جس میدان میں آپ جاتے ہیں اس میدان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ دنیا کے سب سے عظیم کام کے لیے نکلے ہیں تو سب سے عظیم کام کے تقاضے بھی عظیم ہوں گے اور آپ محنت کریں گے تو اجر بھی آپ کو اتنا ہی زیادہ عظیم ملے گا. تو محنت کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے موقع دیا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اللہ کی مدد کے ساتھ ہر کام آسان ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے. جی واللہ تعالیٰ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بردرز سسٹرز کا مسئلہ جو ہے وہ فیس بک پر ہی رہنے دیجیے تو اچھا رہے گا. باقی یہ بات جہاں تک ہے کہ علماء جو ہے دعوتی کام سے دور رہتے ہیں، یہ سب کام کرنے والے علماء نہیں ہیں کیا؟ فاروق صاحب آپ عالم نہیں ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ اور کون ہے یار؟ شیخ حماد آپ عالم ہیں؟